بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علم اور ذکر، تیسری صفت۔ تبلیغ دین کے 6 صفات میں سے تیسری صفت علم و ذکر ہے۔ یہ صفت بہت اہم ہے کیونکہ ایمان اور نماز کے بعد اگر کسی چیز نے انسان کو اللہ سے جوڑنا ہے تو وہ علم اور ذکر ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے جاننا، سمجھنا، یعنی وہ باتیں جاننا جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، علم دین، علم دنیا۔ یعنی کہ دین کی باتیں، قرآن، حدیث، حلال، حرام، نماز، روزہ، ایمان اور آخرت کا علم۔ علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہے، نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ایمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آخرت کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ علم دنیا یعنی دنیاوی علم، جسے جو آج کل معاشرے میں بچے اسکولوں میں حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علم، سائنس ہے، تجارت وغیرہ، جو انسان کی دنیاوی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اس علم کو ہم دنیاوی علم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں علم و ذکر کی صفت میں مراد یہ ہے کہ دینی علم، یعنی وہ علم جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کے بندگی کے راستے پر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ علم صرف کتابوں میں پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور عمل میں ظاہر ہو جائے، دکھنے لگے۔ جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے علم حاصل کرتے، پھر اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک پہنچاتے۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورہ احزاب کی آیت ہے 41، اس کا ترجمہ ہے یہ۔ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ زبانی ذکر جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مطلب زبان سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرتے رہنا، زبان سے کلمات کو پڑھتے رہنا۔ اور دل کا ذکر یعنی ہر حال میں دل سے اللہ کو یاد رکھنا۔ عملی ذکر یعنی ایسا عمل کرنا جو اللہ کو راضی کر سکے۔ جو شخص ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، دل سے غم دور ہو جاتے ہیں اور زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ علم ذکر کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ علم اور ذکر ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر علم ہو مگر ذکر نہ ہو تو انسان خشک عالم بن جاتا ہے، اس کے دل میں نور نہیں ہوتا۔ اور اگر ذکر ہو مگر علم نہ ہو تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے صحیح اور غلط کا فرق نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے علم اور ذکر دونوں کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں میں علم اور ذکر دونوں کا توازن تھا، یعنی دونوں کا وہ کرتے تھے، دونوں کو مانتے تھے، دونوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ وہ علم حاصل کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے بھی تھے۔ ان کے دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتے تھے، دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔
سورہ رعد کی 28 آیت نمبر 28 ہے، گناہوں سے نجات جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور ذکر میں رہتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ علم اسے بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور ذکر اس کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ ذکر کرنے سے ہمیشہ انسان کا دل تازہ رہتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، زندگی میں برکت آتی ہے، علم و ذکر والے گھروں میں رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے وہاں آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ علم و ذکر کی مثال کیسی ہے؟ علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی اور آنکھ، اور اگر روشنی ہو مگر آنکھ بند ہو تو فائدہ نہیں، اگر آنکھ ہو مگر روشنی نہ ہو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح علم اور روشنی ہے اور ذکر، اور علم روشنی ہے اور ذکر آنکھ ہے، دونوں مل کر ہی انسان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ علم و ذکر کی کمی کے نقصانات۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم نے علم اور ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کے علم میں آگے بڑھ رہے ہیں مگر دین کے علم میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بلاتی ہیں، نتیجہ یہ کہ دلوں میں بے سکونی، گھروں میں لڑائیاں اور زندگی میں بے برکتی آ گئی۔ اگر ہم دوبارہ سکون چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے علم و ذکر کی طرف لوٹنا ہوگا۔ روزانہ تھوڑا قرآن سیکھیں، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، مگر اسے سمجھیں، پڑھیں، جانیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس آیت یہ آیت آئی تھی تو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، کھولیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کریں، اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ مثلاً سلام کرنا، مسکرا کر بات کرنا، سادہ زندگی گزارنا، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ دل کو پاک کرتے ہیں۔ دین مجلسوں میں شرکت کریں، جہاں علم و ذکر کی بات ہو وہاں بیٹھنا دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اولاد کو علم اور ذکر سکھائیں، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ علم و ذکر وہ بنیاد ہے جس پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے اور ذکر میں رہتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جاتا ہے، دل سے گناہوں کی تاریکیاں نکل جاتی ہیں، دل سے انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم و ذکر ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا علم، کثرت سے ذکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔